بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان فکر و شعور، آج جس اہم موضوع پہ انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ معروضات پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے، اور وہ نکتہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال رب ذوالجلال کے قریب کون سا ایسا شخص ہے کہ جو محبوب ہے۔ گویا رب ذوالجلال کے معیار محبوبیت کیا ہے۔ عالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، کارآمد انسان وہ ہے کہ جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایک اور حدیث میں عالمین کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، انسانوں اور خصوصاً جو مجبور ہیں، میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، ان کے لیے اگر وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا اور وہ دعویٰ اسلام کرتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو عالمین کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، جو انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، اس نے اپنا سوال کیا۔ آپ نے اپنے ایک خاص صحابی جناب صفوان کو، کہ جو کہ اس روایت کو بیان بھی کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اسے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اٹھو، یعنی اس محفل سے جہاں پہ بیٹھے تھے، اور اس شخص کے مسئلے کو سن کے اس کا کوئی حل تلاش کرو۔ جناب صفوان اٹھے محفل امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور اس شخص کو اپنے ساتھ لے گئے، اور تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ محفل میں جب آئے تو امام نے پوچھا، بتاؤ اس شخص کا، اس سائل کا کیا بنا؟ تو جناب صفوان نے یہ کہا کہ خداوند قدوس نے اس کی مشکل کو حل کر دیا ہے۔ یہاں پہ پیغام دے رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ اے صفوان، یہ اگرچہ ایک چھوٹا سا کام تھا جس میں تھوڑی سی دیر لگی، تھوڑا سا تمہارا وقت لگا، اور اس شخص کا مسئلہ حل ہو گیا، اس سائل کا سوال آپ نے پورا کر دیا، لیکن یاد رکھو اس کا اجر و ثواب اگر میں تمہیں بتاؤں تو اس کا اجر و ثواب خانہ کعبہ کے 60 طوافوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے 7 طواف کرے اور کسی ایک سائل کے مسئلے کو حل کر دے تو یہ اس کا اجر برابر بنتا ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود ہی اس روایت کو آگے بیان کیا کہ ایک دفعہ امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور امام سے سوال کیا، سائل تھا۔ امام اپنے مقام سے اٹھے تاکہ اس کے مسئلے کو حل کریں، اور آپ باہر نکلے گھر سے، روایت سے ایسے لگتا ہے راستے میں ایک مقام سے گزرے کہ جہاں پہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے۔ آپ نے اس سائل سے پوچھا کہ آپ یہ سوال لے کے جناب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں سب سے پہلے بارگاہ حسین ابن علی میں اپنے مسئلے کو رکھوں، لیکن جب میں پہنچا آپ کے پاس تو میں نے دیکھا کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں، اور مجھے میرے علم میں یہ بات آئی کہ آپ اعتکاف پہ ہیں۔ اب یہاں پہ جو جواب امام حسن مجتبیٰ دے رہے ہیں وہ سننے کے قابل ہے۔ امام نے فرمایا کہ اے سائل، اگر تو یہ سوال امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لے کے جاتا اور آپ کے مسئلے کو امام حسین یقیناً حل کر دیتے تو اس کا اجر و ثواب یہ ہونا تھا
کہ سید الشہداء کو 1 مہینے کے طواف کے برابر ثواب ملتا۔ گویا ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دین اسلام صرف عبادات الہی کی رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ ان عبادات کی حقیقی روح خدمت خلق ہے۔ انسانوں اپنی نوع بشر کی خدمت، اپنے جیسے انسانوں کی خدمت کرنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ آج ہمیں اس معاشرے میں بہت سارے تہی دست ملتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم عبادات الہی میں سے اس امر کو بھی ایک بڑی عبادت تصور کر کے اس کو انجام دیں۔